صحیح بخاری میں 3 افراد کا ذکر ملتا ہے. اللہ کے نبی درس دے رہے تھے اور 3 بندے آئے، آپ کی نظر انہیں پر تھی. تینوں آئے اور آ کر کھڑے ہوئے. ایک اپنے گھر چلا گیا، دوسرا وہیں بیٹھ گیا، تیسرا دیکھ رہا کو آگے جگہ ملے تو آگے جا کر بیٹھا. اللہ کے نبی کے قریب ہو کر بیٹھا، جگہ اس کو مل گئی. بڑی آہستگی سے وقار سے وہ اپنے قدم بڑھا کے آگے بڑھا اور اس خالی جگہ پر بیٹھا. آپ نے تینوں کے عمل کا مشاہدہ کیا. پھر آپ نے صحابہ کو خبر دی کہ تمہیں 3 بندوں کی حالت اور کیفیت بتاؤ. ایک بندہ اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اللہ نے اس سے اعراض کیا. اس سے کیا سمجھے؟ آپ کے علاقے میں محلے میں اگر کوئی درس کی مجلس ہم اسے عالم نہیں اور آپ گھر بیٹھے ہیں، یہ بھی کبر کی صورت ہے. اس کو اعراض سمجھا جائے، اللہ اسے اعراض کر رہے ہیں. یہ اعراض ہے، اللہ کے دین سے اعراض ہے، علم سے اعراض ہے، اللہ اسے اعراض کر رہے ہیں. وَأَمَّا الثَّانِي فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، دوسرا بندہ اس کو شرم آ گئی آگے بڑھنے سے، وہیں بیٹھ گیا. اللہ اسے شرم آ گیا، مانا اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اس کا اکرام کرے گا. حیا اسی خیر کے معنی میں. وَأَمَّا الثَّالِثُ، تیسرا بندہ فَأَوَىٰ إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وہ اللہ کی طرف بڑھا. جو اس نے چند قدم اٹھائے آگے بیٹھنے کے لیے، وہ چند قدم اس مجلس کے لیے نہیں تھے، اللہ کی طرف جا رہا تھا. فَآوَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے اس کو اپنے ساتھ جوڑ دیا اور ملا دیا. ان مجالس کے فائدے، علمی مجالس کے فائدے، ان آگے بڑھنا، گھر سے نکل کر آگے بڑھنا، وہ آپ کا قدم اٹھانا، چل کر آنا ان مجالس کی طرف، در حقیقت اللہ کی طرف جانے کی بات ہے. اللہ ایسے بندے کو اپنے ساتھ ملا لے گا اگر نیت نیت میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی قسم کا فضول نہ ہو. کچھ لوگ سننے آتے ہیں اور کچھ لوگ تماشا دیکھنے آتے. تماشا بھی نہیں ہو، دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کتنی حاضری، کیا باتیں ہو رہی، کیا بیان ہو. تماشا بھی، انہیں کچھ نہیں ملتا. ملتا صرف ان کو ہے جو اخلاص نیت سے ہیں، نیک نیتی سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دیں اور ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا